یہ جو ایک بہت بڑا منصوبہ بنتا ہے نشے سے کی بیماری جو ہے اس سے بحالی کا، جس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، وہ منصوبہ اچانک سے ایسا پھیکا سا کیوں پڑ جاتا ہے؟ یعنی سارا کچھ اتنا اچھا شروع ہوا لیکن منصوبہ جو ہے وہ پھر دھڑے کا دھڑا رہ گیا۔ دیکھیں، یہ انسانوں کی ایک کمزوری ہے۔ اب کبھی نیو ایئر ریزولوشنز دیکھے، لوگ کتنے کتنے بڑے منصوبے بناتے ہیں، دسمبر میں کھل کھیل کے وہ تمام غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جنوری شروع ہوتے ہی ہم نے تو بدل جانا ہے۔ تو جب ہم نے بدل ہی جانا ہے تو بدل جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ جتنی غلط چیز کرنی ہے یا جو پرانے طرز عمل ہے اس پہ ہم ڈٹے رہیں تو اچھا ہے۔ یہ آخری موقع ہے پرانے طرز عمل پہ ڈٹے رہنے کا۔ تو گھروں میں اور معاشروں میں، اداروں میں آپ دیکھیے کہ رمضان آتا ہے تو لوگ کتنا جو ہے مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، شام کو پکوڑے اور سموسے کھاتے ہیں، اور پھر عید آتی ہے تو اس کے بعد وہ وہیں سے کام شروع کر لیتے ہیں جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی نیچر میں ہے، یہ فزل آؤٹ فینومینا۔ اور جو لوگ کچھ کرنے کا دم رکھتے ہیں زندگی میں، وہ اس فینومینا کے خلاف یا اس طرز عمل کے خلاف کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو نشے کا علاج ہے، یہ کوئی عام کاروبار نہیں ہے، یہ کسی ایک پیارے کی زندگی کا مسئلہ ہے، اور یہ ایک پیارے کے فیوچر کا سوال ہے۔ تو اس میں جو علاج کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ فیملی کے تمام جو افراد ہیں ان کو موٹیویٹ کریں۔ اٹ ٹیکس اے فیملی۔ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف نشے کے مریض کے اوپر کام کرنے سے کامیابی مل سکتی ہے تو اس کے امکانات ذرا کم ہوتے ہیں، لیکن اگر فیملی کے تمام لوگ متحد ہو کر ایک جامع منصوبے پر کام کرتے ہیں اور قدم بقدم اس منصوبے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور علاج کرنے والے ان کے اندر امید اور بصیرت پیدا کرتے رہتے ہیں، موٹیویشن بڑھاتے رہتے ہیں، تو جوں منصوبہ آگے بڑھتا ہے علاج کرنے والوں کا کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ جب کسی کو فوائد نظر آنے لگتے ہیں، جب کسی کو منصوبے میں ایک پازیٹیوٹی نظر آنے لگتی ہے تو یہ بذات خود موٹیویشن بڑھانے کا باعث بنتی ہے، اور کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں جب نشہ چھوڑنے کے فوائد مریض اور فیملی کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو باہر سے موٹیویشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ یوں سمجھیں کہ شروع میں جب علاج میں آتا ہے مریض اور فیملی آتی ہے تو وہ بہت جوش و جذبے سے بھرے ہوتے ہیں، اسے ہم D1 کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جوش و جذبہ جو ہے سڈنلی ڈراپ کرتا ہے، کیونکہ تکلیف تو ختم ہو گئی لیکن سامنے ویژن ابھی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر علاج کرنے والے جو ہے وہ ویژن پیدا کرتے ہیں، اس کا مستقبل ڈیزائن کرتے ہیں، فیملی سے روزمرہ اس بارے میں بات کرتے ہیں، تو فیملی کی موٹیویشن کسی دن ہمیں اونچی نظر آتی ہے اور کسی دن نیچی نظر آتی ہے، لیکن وہ جو پہلا D1 والا جذبہ تھا وہ D2 میں قائم نہیں رہتا، آپ کو جذبہ نیچے نظر آتا ہے، کیونکہ فیملی کو اور مریض کو کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس منصوبے میں کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے، اس میں کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ تو D1 سے جب کوئی D2 میں جاتا ہے تو اس کی موٹیویشن نیچے چلی جاتی ہے، لیکن اس کی جانکاری اور مہارت ذرا اوپر آ جاتی ہے۔ تو پھر ہم اس کی موٹیویشن پہ کام کرتے ہیں اور موٹیویشن کو اوپر لاتے ہیں اور جانکاری کو بھی آگے بڑھاتے رہتے ہیں، تو اکثر و بیشتر ہمیں ان کی موٹیویشن بہت اچھی نظر آتی ہے، پر کبھی کبھار پھر بھی ان کی موٹیویشن نیچے جاتی ہے، تو اس کو ہم D3 کہتے ہیں۔ D3 میں پھر ہم آگے کا جب کام کرتے ہیں، فیوچر ویژن دیتے ہیں، فیوچر ڈیزائن کرتے ہیں ایک آرکیٹیکٹ کی طرح، اور کاغذ پہ وہ روڈ میپ لکھا ہوا ان کے سامنے ہوتا ہے، اور ان کے سامنے پھر جیتی جاگتی مثالیں بھی ہوتی ہیں جو کہ اپنی کامیابی کے سہارے لوگوں میں موٹیویشن پیدا کر رہی ہوتی ہیں وہ مثالیں، تو پھر مریض اور اہل خانہ جو ہے وہ D4 پہ چلے جاتے ہیں۔ D4 کا مطلب ہے کہ اب وہ اپنی موٹیویشن کو بھی خود ہی بڑھا سکتے ہیں اور اپنی جانکاری کو بھی خود بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی D4 ایک ایسی سٹیج ہے کہ جس میں مریض ریکوری کے بارے میں اور پراسپیرٹی کے بارے میں اور سوبرائٹی کے بارے میں خود پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے، وہ گوگل پہ جاتا ہے، وہ یوٹیوب پہ جاتا ہے، وہ AI سے بات کرتا ہے، اور ایسا ہی کچھ فیملی بھی کرتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ D1 جو ہے
اس میں موٹیویشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اسکل بہت کم ہوتی ہے. D2 میں اسکل اوپر آ جاتی ہے، موٹیویشن نیچے چلی جاتی ہے. D3 میں موٹیویشن جو ہے وہ بھی اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے اور اسکل بھی اوپر آتی رہتی ہے. پر D4 میں مریض اور اہل خانہ خود کفیل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی جو ریکوری ہے اور جو اپنی سوبرائٹی ہے اس کو خود لے کے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ پھر ان کا جو رشتہ ہے وہ ایک خوبصورت میموری کا بن جاتا ہے. وہ ہمارے کلائنٹ نہیں رہتے بلکہ ہمارے کولیگ بن جاتے ہیں، ہمارے ساتھی بن جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے ہاں اتوار کو پروگرام ہوتا ہے یو آسکڈ فار اٹ، اس پروگرام میں ایسے لوگ خود سے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں جو اس سارے تجربے میں سے کامیابی کے ساتھ گزرے ہوتے ہیں. ان کی 6 میل ہو گئی ہوتی ہے، وہ دل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ بڑے بڑے کامیاب لوگ اور بڑے بڑے ہائی اچیورز ہوتے ہیں، ان کا معاشرے میں بڑا اونچا مقام ہوتا ہے اور وہ کھل کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو نشے کی بیماری کا سامنا تھا اپنی فیملی میں اور انہوں نے جد و جہد کی اور کامیابی سے اپنے آپ کو ان مشکلات میں سے یعنی نکالا. وہ D4 والے ہیں لوگ، جہاں یہ تو جن کی D4 سے بھی بہت آگے والے لوگ ہیں کہ میں لاسٹ سنڈے کو ان کا پروگرام سن رہا تھا تو مجھے اتنی اچھی فیلنگ آ رہی تھی کہ وہ خود سے بیٹھ کے وہ ساری باتیں جو انہوں نے چند سال پہلے سیکھی تھیں اور اپنی زندگی میں آزمائیں اور اپنی زندگی کو خوبصورتی سے آگے بڑھایا. اور اب ان کو اس بات کی کوئی شیم نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا. اس بات کا ان کو بہت فخر ہے کہ ان کی زندگی صحیح نہج پہ چل رہی ہے اور ان کے گھر میں خوشیاں پھر واضح طور پر کھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ جو پرسکون زندگی کی فیلنگ ہے نا، جب ہم ایسی فیملیز کو یا پیشنٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ ریکوری میں خوشحالی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات بہت نیچے چلی جاتی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے یا لوگوں کو ہم نے کیا کہنا ہے، یا یہ جو پہلے جو بہت پرومیننٹ ان کی زندگی میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم کیسے کسی کو بتائیں، لوگ کیا کہیں گے. تو جب وہ پرسکون زندگی کی طرف آتے ہیں، وہ ویژن کو اپناتے ہیں، اس مقصد کو اپنا لیتے ہیں، تو یہ سوال بہت پیچھے رہ جاتا ہے کہ کسی کو پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو فریم آف ریفرنس ہے وہ بدل جاتا ہے. وہ پرسنل ایکسیلنس میں بلیو کرنے لگتے ہیں، وہ ون لوز میں بلیو نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو امپریس نہیں کرنا چاہتے، انسپائر کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے آپ سے یہ برڈن ہٹا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ نشے کی بیماری میں لوگ جو شیم محسوس کرتے ہیں وہ اسی لیے محسوس کرتے ہیں کہ معاشرہ نشے کی بیماری کے معاملے کو بہت بری نظر سے دیکھتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جو معاشرہ نشے کی بیماری کو بری نظر سے دیکھتا ہے وہی معاشرہ بحالی کو اور خوشحالی کو اور نشے سے نجات کو کتنی اچھی نظر سے دیکھتا ہوگا. آٹومیٹیکلی اگر نشہ کرنا کسی کی نظر میں انتہائی برا ہے، یعنی معاشرے کی نظر میں، تو نشہ چھوڑ دینا کتنا بڑا معجزہ تصور ہوتا ہوگا اور نشہ چھوڑنے والوں کو لوگ کس قدر عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں خود آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں بارہا ایسے موقع آئے کہ جب میرے سامنے چوائس تھی کہ اس بندے پہ ٹرسٹ کروں کہ جس نے کبھی نشہ نہیں کیا یا اس بندے پہ ٹرسٹ کروں کہ جس نے نشہ کیا اور چھوڑا، تو میری جو کلیئر چوائس تھی ایوری ٹائم وہ یہ تھی کہ میں نے اس بندے پہ بھروسہ کیا کہ جس نے نشہ کیا اور پھر نشہ چھوڑا اور بحالی اور خوشحالی کی منزلیں طے کی.